ویلکم بیک ناظرین. ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ملک کو اکوپ کرتی ہے دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنے میں. ملکوں کی دوڑ ہے، اکنامک جو ہے ایک قسم کی اولمپکس چل رہی ہیں جس میں ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اکانومی کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلائے اور کمپیٹیٹیونیس اس میں کریٹ کرے. اور اس میں ایک بہت بڑا انگریڈینٹ جو ہے ان کی یونیورسٹی سسٹمز ہیں. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ چین میں ایک ٹوٹل ریولوشن آئی ہے جو کہ یونیورسٹیز کی فنڈنگ کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ اسلامک دنیا جب اپنے عروج پہ تھی تو ویسٹ نے اسپین میں جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان کے طالب علم آ کے نالج لے کے اور ویسٹ کی رینیسانس ان کی یونیورسٹیز کے تھرو ہوئی. اور اب ایک وقت آ گیا کہ پاکستان کی بھی جو رینیسانس ہے وہ پاکستانی یونیورسٹیز کے تھرو ہی ہوگی. ہمارے پاس ڈاکٹر قاسم جان صاحب ہیں جو کہ اس وقت آپ اسلام آباد یونیورسٹی میں تھے جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ یونیورسٹی پاکستان کی مانی جاتی ہے. تو جو ریفارمز ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ان کا امپیکٹ آیا اسلام آباد یونیورسٹی پہ اور واٹ واز دیٹ امپیکٹ؟ سر ان سیورل ایریاز. ایک تو یہ کہ ہماری ڈیفینیٹلی کوالٹی امپروو ہو گئی. ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کتنے تھے؟ 5000. لیکن قائد اعظم یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ اونلی یونیورسٹی ہے. اچھا. سو از نو انڈر گریجویٹ پروگرام. اب شروع ہو گیا. اس وقت نہیں تھا جب میں وائس چانسلر تھا. اس میں تقریباً 1200 ایم فل اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک 800 850 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اور باقی ماسٹر اسٹوڈنٹس تھے ایم ایس سی. تو ہمارے یہاں جو میجر بینیفٹس ہم نے ریپ کیے. آپ کا بجٹ کتنا تھا جب یہ پروگرام شروع ہوا اور بعد میں کوئی انکریز آیا؟ سر دیر واز اے ریمارکیبل انکریز انڈیڈ. ایک تو یہ بھی ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے بھی انکریز آتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا کئی ہم نے جو ہے نا بہت سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تھے. آئی تھنک میرے وقت میں تقریباً 1 بلین روپے ہم نے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ میں ریسیو کیے تھے. اینڈ ہوپ فلی مور وڈ ہیو کم. اس لیے کہ ہم نے کوئی 13 بلین کا ایک میگا پروجیکٹ سبمٹ کیا تھا بٹ انفارچونیٹلی دی منی ڈرائیڈ آؤٹ. نہیں تو اور بھی آتا. ٹھیک. ہماری اور یہ کس ایریا میں آپ نے کیا تھا فنڈز؟ کس میں مانگے تھے؟ کوئی سر ہم تو ریسرچ لیبس مانگی تھی؟ جی ہاں ہم اوور آل جو ہے نا تین ایریاز میں ہم جا رہے تھے. ایک ہم اپنی ریسرچ فیسلٹیز کو امپروو کرنا چاہتے تھے. ایک ہم نئے ڈپارٹمنٹس کھولنا چاہتے تھے ان نیو ایریاز. فار ایگزامپل ہمارے یہاں سوشل سائنسز میں کئی ایک ڈپارٹمنٹس کی ضرورت تھی. ہمارے یہاں سائنسز میں بھی کئی ایک. تو سوشل سائنسز اکثر پاکستانی یونیورسٹیوں میں دے آر ناٹ ایٹ پار ود دی فزیکل اینڈ نیچرل سائنسز. تو یہ ایک نیڈ تھی. اس کے علاوہ ہمیں بہت سخت ضرورت تھی اور اب بھی ہے کہ ہم ہاسٹل زیادہ بنائیں کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشنز پروونشل کوٹا پر ہوتے ہیں. اینڈ مینی آف دا اسٹوڈنٹس ان قائد اعظم یونیورسٹی اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس کہ ہمارے یہاں میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس آر فرام رورل ایریاز. اچھا. شاید اس لیے کہ کراچی، لاہور، پشاور، ملتان یہاں پر اچھے انسٹیٹیوشنس تھے. تو مے بی قائد اعظم یونیورسٹی واز ناٹ نیسسریلی دی اونلی چوائس فار دیم. لیکن رورل ایریا سے سارے پروونسز سے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ زیادہ آتے تھے. اینڈ دے ور دا پیپل جن کے ریلیٹیوز نہیں ہوتے تھے جن کے ساتھ وہ رہ سکیں. لہٰذا ہر وقت جو سیریس پرابلم رہتی تھی وہ ہاسٹل کی تھی. آئی تھنک کہ اگر قائد اعظم یونیورسٹی میں مزید ہاسٹل بنائے جائیں تو وہاں پر ایڈمیشن تو ویسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. وی ہیو ویری اسٹرکٹ کرائٹیریا آف ایڈمیشن ادروائز تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے. لیکن سر یہ قائد اعظم یونیورسٹی الون از ناٹ دی بینیفیشری. پاکستان کی ساری یونیورسٹیز جو ہیں سم مور سم لیس لیکن ہر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ ٹریمینڈسلی دے بینیفیٹڈ فرام دی. تو آپ نے کیا ریکروٹمنٹ کوئی فیکلٹی کو بہتر تنخواہیں دیں یا بہتر فیکلٹی؟ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو بہت بڑا احسان کیا یونیورسٹی کے فیکلٹیز پر وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی ایک گریڈ اوپر ہو گیا. This was announced by our former Prime Minister
on Teachers Day and on اچھا Dr. Atar Rahman's recommendation. تو یونیورسٹی میں اب اسٹارٹنگ فیکلٹی جو ہے وہ 18 گریڈ سے ہے اچھا and the full professors are in 21 grade. Then 12% of those full professors وہ 22 گریڈ میں ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ تو بیریئرز ریموو کیے جی ہاں اس کے علاوہ یہ کہ ان کے وقت میں ٹینیور ٹریک سسٹم شروع ہوا اور اگر میں if I'm right میرے خیال میں قائد اعظم یونیورسٹی was the first one to accept the tenure track and I think کہ ہم جو ہے نا 60 لوگ ایک ہی دن میں جمپ کر گئے 3-4 times انکریز ان کی سیلری میں آیا. اچھا ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے نا لوگ انکریج ہوتے ہیں. مورال تو بہت بوسٹ ہو گیا. جی ہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن آلسو اسٹارٹیڈ گیونگ ایوارڈس. دیر ور مور اپرچونیٹیز فار گیٹنگ ٹریول گرانٹس ریسرچ پروجیکٹس. تو اس سے جو ہے نا نہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی بلکہ پاکستان کی ساری یونیورسٹی جو ہے نا دے بینیفٹڈ. تو پاکستان کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رورل ایریاز سے جو آتا تھا ان پٹ یہ کوالٹی میں کیسا تھا؟ سر وی فیلٹ کہ پہلے جو پہلا ایک سیمیسٹر جو تھا اس میں تھوڑی بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی لیکن ایک تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی شاید تھی کہ ہمارے یہاں سیمیسٹر سسٹم تھا جبکہ بہت سارے لوگ جو آ رہے تھے کالجز کے بیک گراؤنڈ سے پرٹیکولرلی ان کے یہاں سیمیسٹر سسٹم نہیں تھا. لیکن ایک سیمیسٹر کے بعد وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تھی. اینڈ آئی تھنک دیٹ بائی دا اینڈ آف دا ایئر خاصی جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو تھے نا دے وڈ ناٹ فیل the impact of their rural background substantially. تو ان کی امپلائمنٹ وغیرہ میں اضافہ ہوا؟ you were able to place them, they could find the jobs? یہ انفارچونیٹلی میں یہ کلیم تو نہیں کر سکتا لیکن what I can say is کہ نمبر 1 قائد اعظم یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اچھی تھی and that was helpful in their ready acceptance in many places. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے طور پر آن 3 اوکیشن میں نے جو ہے نا جو پروونشل پبلک سروس کمیشن تھے اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن ان کو آئی اپروچ دیم کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کیسی ہے. اچھا کیونکہ ہم نے آئی تھاٹ کہ دے آر دا پیپل ہو آر میجر employers. تو دے گیو سیٹسفیکٹری آنسر. دے ور ہیپی ود دی پرفارمنس آف دا اسٹوڈنٹس. What about your students getting admissions overseas? کچھ زیادہ many students went abroad. میرے پاس اسٹیٹسٹیکلی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ دوسری یونیورسٹیوں سے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ گئے ہوں گے. بٹ انٹرنیشنلی آپ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ There was no problem, sir. There was absolutely no problem. میرے خیال ہے کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اچھے ہوں I say it with knowledge کہ ایون ایٹ بیچلرز لیول میرے آئی ہیو ہیڈ 2 اسٹوڈنٹس جن کو ڈائریکٹلی بیچلر آنرس کے بعد امریکہ میں پی ایچ ڈی میں داخلہ ملا ہے اینڈ دے پرفارم پی ایچ ڈی دے obtained پی ایچ ڈی ڈگریز. اچھا ون فرام یونیورسٹی آف شکاگو. ویری گڈ. تو یہ جو ہے نا یہ اگر یہ فارمیلٹی پوری کر دیں TOEFL ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ. اف somebody does good in that and somebody does good in GRE تو وہ جو ہے نا پھر ان کی ایکسیپٹیبلٹی اتنا پرابلم نہیں ہے. اور GRE کے لیے جو ہے نا ناٹ نیسسریلی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ویک ہیں لیکن بیکاز دس از اے نیو ٹائپ آف ایگزامینیشن تو تھوڑی بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں فزکس ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا کرتے تھے لہٰذا ہمارے فزکس کی جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ان میں پاس پرسنٹیج GRE کی زیادہ تھی بنسبت دوسرے کے. تو دس از اے میٹر آف ٹریننگ. جی ہاں. تو آپ نے اپنی فیکلٹی کو باہر بھیجا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے؟ کتنے آپ کے لوگ پی ایچ ڈیز ہیں؟ سر ہمارے یہاں جو ہے نا ایک تو یہ بات ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں تقریباً آئی تھنک دیٹ اٹ ہیز ون آف دا ہائیسٹ پرسنٹیج آف پی ایچ ڈی فیکلٹی ان دا کنٹری. اچھا. مے بی کراچی یونیورسٹی از اندر ون. لیکن جب میں وہاں پر وائس چانسلر تھا اس زمانے دس از اباؤٹ 2.5 years ago we had about 70% foreign qualified people and majority of them had PhD degrees. Many of the students went abroad. Some of our faculty members also through the schemes that we had from the Higher Education Commission. Many of the students went on these
ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ پروگرام شروع کیا تھا جس میں ہم پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو 6 مہینوں کے لیے باہر بھیجتے تھے. دے وڈ گو دیئر, دے وڈ گیٹ ٹریننگ, they would get training on equipment and facilities, and then they would come and complete PhD from the university. Excellent. کتنے ایسے لوگ تھے ویسے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی؟ I would think that we had میرے وقت میں at least a dozen students had availed this opportunity, and that these were early days. تو اب جو ہے نا شاید بعد میں جو ہے نا زیادہ students. Couple of thousand from Pakistan are out there on the PhD under the split PhD program, doing part of the PhD here and part abroad. ٹھیک ہے. And they their quality is assured by the outsiders. Yes, absolutely, because there is a unless supervisor. they signed it, they won't get the. There is a co-supervisor. سر وہ کوالٹی ایشورنس تو جو ہے نا اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے شروع کر دیا ہے ساری یونیورسٹیوں کے لیے. قائد اعظم یونیورسٹی میں بفور دی ریکمنڈیشن آف دی بفور دی ایڈوائز آف دی ہائر ایجوکیشن کمیشن وی ہیو بین سینڈنگ پی ایچ ڈی تھیسز ٹو 3 آؤٹسائڈرس, اور 3 ریفریز میں 2 جب تک نہ کہیں کہ تھیسس جو ہے نا ورتھ پی ایچ ڈی ہے, وی وڈ ناٹ گیو اے پی ایچ ڈی ڈگری. ٹھیک ٹھیک. اور اب تو ساری یونیورسٹیاں جو ہے نا اٹس مینڈیٹری فار ایوری یونیورسٹی ٹو سینڈ دا تھیسز. تو آپ کو کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسٹریٹجی میں کوئی کمزوری بھی نظر آئی, یا یو ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی گلیئرنگ قسم؟ سر میرا خیال ہے کہ اینڈ آئی ایم سوری میں عطا رحمان صاحب کی فلیٹری نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اتنا ایمبیشس پروگرام بنایا تھا کہ اس کو پورا کرنا ان اٹ سیلف واز اے بگ تھنگ. ون آف دی deficiency, and this may not necessarily be because of the present HEC administration, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے beginning میں ذکر کیا, one of the deficiencies is we couldn't start the engineering and technology universities جو ڈاکٹر صاحب کے ایجنڈے پر تھے, but because of financial reasons they could not. نہیں, because of commitment. I think financial reason کی بات نہیں ہے, یہ تو I mean ایسی چیز ہے جس کا ریٹرن فینومنل ریٹرن ہے, اور یہ تو چوائسیز کی بات ہوتی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور پھر ہم واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر نوید ملک سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے یہ جو 30 ملین پاپولیشن ہے جو کہ یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے, ان کو کیسے یونیورسٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک.